بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بھٹی۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام ناظرین کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک آزاد ملک میں اور ایک اسلامی ملک کے اندر پیدا کیا، اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جو دنیا کے اندر دو ملک ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنا پر بنے۔ سب سے پہلے ریاست مدینہ یعنی مدینہ، اور اس کے بعد پاکستان۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب ہم اپنے ارد گرد مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کے اور باقی ممالک کے اندر جہاں مسلمان یا باقی جو بھی لوگ ہیں جو آزادانہ طریقے سے اپنی یعنی کہ عقائد کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، اپنی نظریے کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، ان سے پوچھیں کہ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک کے اندر پیدا کیا۔ لیکن اب سوال ہے کہ کیا جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، کیا وہ آج ہم مقصد اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے؟ کیا جو قائد اعظم نے نوجوانوں کو پیغام دیا تھا کہ کام اور کام، کیا آج کا نوجوان قائد کے فرمودات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ اسی کے ساتھ قائد اعظم نے جو بیوروکریسی تھی اس کو قوم کی یعنی کہ ایک رہنمائی، ان کی رکھوالی، ان کی خدمت کے لیے ایک ان کو جو ایک پیغام دیا تھا، کیا وہ اپنی یعنی کہ اس پیغام کے مطابق زندگی گزار رہی ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے؟ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آپ اپنے ارد گرد ہم سب اپنے گریبان میں جان کے ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کیا ہم انڈیویجول ذاتی طور پہ قائد کے پاکستان اور قائد کے ویژن کے مطابق ہم زندگی گزارے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کی ترقی میں قائد کے ویژن کے مطابق، کس طرح قائد کے فرمان کے مطابق کا اقبال کے خواب کی تعبیر کے مطابق، جس طرح کا اقبال نے ہمیں یعنی کہ شاہین اور کام اور ملک کی ترقی میں خدمت کا جس طرح سے پیغام اپنی شاعری کے ذریعہ، اپنی لفاظی کے ذریعے دیا، کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزارے ہیں؟ مادر وطن کی اس انداز سے خدمت کر رہے ہیں، اس انداز سے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ تو قارئین، میں سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ ہم مطلب کہ مختلف یعنی کہ مشکلات کے باوجود اپنی آزادی کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔ اس کا کریڈٹ بلا شکوک و شبہات پاکستان کی عوام کو جاتا ہے، جو زندگی کی مشکلات کے باوجود مادر وطن کی آزادی، تحفظ اور دفاع کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے اور اپنے ملک کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم جس حالت میں بھی ہوں، ہمارے مختلف لوگوں کے ساتھ یعنی کہ چونکہ ہم انسان ہیں نا، ہر انسان کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، ہر کا ایک کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ، کسی نہ کسی مطلب کے نظریے کے ساتھ ان کا مطلب کہ سیاسی بیس پہ ان کا مطلب لنک ہو سکتا ہے، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قوم پاکستان کے خلاف ہر قسم کی سازش کو ناکام بناتی ہے، چاہے اور اس میں بھرپور اپنی جو قوت ہے، توانائی ہے، جو اپنا مطلب کہ اس کے پاس جتنی توانائی ہوتی ہے وہ اس کے اندر صرف کرتی ہے اور پاکستان کو ہر میلی سے بچاتی ہے۔ تو اسی بارے میں شاہین نے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم پہ گزری قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک، کہ ہم جس مشکل سے بھی گزر رہے ہوں، جو بھی ہو، لیکن اس وطن کو انشاءاللہ اللہ پاک نے چونکہ اسلام کے نام پہ بنایا تو اللہ پاک نے ہی اس کی حفاظت فرمانی، اور انشاءاللہ یہ قیامت کے دن تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ باقی ہماری دعا ہے، اور ہم سب کو اس میں مل کے حصہ ڈالنا ہوگا، اور اس کی ترقی میں ہم سب کو مل کے کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا۔ آج چونکہ پاکستان کو تقریباً بنے ہوئے 76 سال مکمل ہو گئے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج پاکستان جو موجودہ ہے یہ قائد کا پاکستان ہے؟ کیونکہ قائد کے تصور پاکستان کے بارے میں فکری اور نظریاتی تو بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ جو آج بھی جاری ہیں، حالانکہ ان کا کوئی نتیجہ اس طرح سے نہیں نکلا۔ اس میں مختلف سامراجی ملکوں اور ان کے پاکستانی اتحادی اور سہولت کار چونکہ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو لہذا ان لوگوں نے اس نظام کے چلنے میں معاشی مفادات کے تحت اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کی خاطر ان کا ساتھ دیا۔ تو قائد اعظم کے تصور پاکستان کے بارے میں عوام کو جان بوجھ کر کنفیوز رکھا جاتا ہے کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ان کو جو قائد کے فرمودات ہیں، جو اس کا ویژن تھا، اس سے ان حقائق سے لوگوں کو یعنی کہ باور بھی کرایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ قائد کے جو فرمان تھا، جو قائد کا ویژن تھا، وہ قوم تک پہنچا بھی رہے ہیں صحیح معنوں میں یا نہیں پہنچا رہے؟ کیونکہ قائد کا جو نظریہ پاکستان بڑا واضح ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے مشکلات کے باوجود
ریاست کو 1 سال تک انتہائی کامیابی کے ساتھ چلایا اور سلامتی کے مشکلات کے باوجود پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ قائد کے پاکستان کو جاننے اور سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے 1 سالہ مثالی دور حکومت کا جائزہ لیں۔ جہاں تک آج کے پاکستان کا تعلق ہے، اس میں ہونے والے تماشے اور ڈرامے عوام روز ہر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، کوئی ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم یوم آزادی پر جائزہ لیں کہ ہمارے محسن قائد اعظم نے صحت کی خرابی کے باوجود 1 سال تک پاکستان کو کیسے چلایا۔ قائد نے گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان کی پہلی وفاقی کابینہ تشکیل دی، جو صرف 10 شخصیات پر مشتمل تھی، تاکہ قوم کا اضافی جو ہے نا وہ بوجھ، یعنی کہ جو قوم کا ہے وہ زیادہ فضول خرچ نہ ہو، اس کو بامعنی بنایا، بامقصد بنایا۔ حالانکہ مشرقی پاکستان بھی اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، اتنا بڑا، یعنی کہ بنگلہ دیش بھی اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، لیکن اس کے باوجود ٹوٹل کیبنٹ ارکان کتنے تھے؟ 10 تھے۔ اس وقت بھی مالی مشکلات تھی نا۔ آج ذرا دیکھیں، چاہے وہ پچھلی حکومت ہو یا موجودہ جو ابھی گئی ہے، اس کی کیبنٹ سائز دیکھ لینا، اور ان کے کارنامے، ان کے کام، قوم کی خدمت، ملک کی ترقی میں ان کا کردار، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کابینہ میں لیاقت علی خان، اب لوگ دیکھو کس کیلیبر کے لوگ تھے اس کا کیبنٹ کے اندر۔ اس کابینہ میں لیاقت علی خان، آئی چندریگر، غلام محمد، سردار عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان، جوندر ناتھ منڈل، سر ظفر اللہ خان، فضل الرحمان، یہ موجودہ فضل الرحمان نہیں، یہ اور ہے، خواجہ شہاب الدین اور پیر زادہ عبدالستار جیسے نیک نام اور اہل لیڈر شامل تھے۔ کمال کے لوگ، یعنی کہ جن کو ہر شعبے کے اندر ایک مہارت تھی اور ویژن اور پوری، یعنی کہ محنت بھرپور دل کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے جنہوں نے کام کیا، ایسے لوگ تھے۔ قائد اعظم نے یہ کابینہ میرٹ اور صرف میرٹ پر تشکیل کی، کوئی سفارشی نہیں تھا، کوئی چاپلوسی نہیں تھی، کوئی سفارشی نہیں تھا، میرٹ پہ 100%۔ کوئی دباؤ قبول نہیں کیا، ملک کے خزانے پر بوجھ نہ ڈالا، کوئی اقربہ پروری نہ کی۔ حالانکہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا پورا استحقاق تھا کہ ان کو کابینہ میں شامل، یعنی ہم نے گھر کے بندوں کو کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا۔ محترمہ فاطمہ جناح جس نے پاکستان کے بننے میں آمدہ بھرپور دن رات بھائی کی خدمت کی اور اس کا 100% شانہ بشانہ خدمت کی اور اس کا ساتھ دیا، لیکن کیبنٹ کے اندر بھائی نے اس کو بھی شامل نہیں کیا۔ کمال کی خاتون، بہترین کیلیبر، محنت، جدوجہد، ہمت، اس کے باوجود اس کو کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا۔ خاندانی، یہاں جو بادشاہت والا سٹائل ہے وہ نہیں اپنایا، میرٹ، 100% میرٹ۔ آج پاکستان بدقسمتی سے آدھا ہے، مگر اس کی کیبنٹ کے ارکان 70 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جن کی نیک نامی اور اہلیت کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے نا، وہ آپ کے سامنے ہے، ان کی کیلیبر کیا ہے۔ یہ کابینہ اس لیڈر نے تشکیل دی جس نے قوم سے پختہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی کابینہ میں 20-25 سے زیادہ افراد شامل نہیں کرے گا۔ اس نے 20-25 کا کہہ کے بھی 10 شامل کیے، یہاں ماشاءاللہ 20-30 کا کہہ کے 100 کر دیتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور کام کا عہدوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس عہدے کیا اور کام کیا کر رہے ہیں، سوائے پروٹوکول اور چاپلوسی اور ادھر ادھر جانے کے۔ کابینہ بناتے وقت میرٹ کو نظر انداز کیا گیا اور یہ بھی نہ سوچا پاکستان ایک غریب اور مقروض ملک ہے جو بڑی کابینہ کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم نے اپنی حکومت کے 1 سال کے دور مثالی گورننس کا عملی نمونہ پیش کیا، بیوروکریٹسوں کو باور کرایا کہ وہ عوام کے حق نہیں بلکہ خادم ہیں، وہ سیاست سے الگ تھلگ رہیں، عوام کے مسائل کو برداشت کے ساتھ سنیں، اقربہ پروری سے اور رشوت ستانی سے گریز کریں۔ انفارچونیٹلی آج اسلامی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر رشوت نمبر 1 پہ ہے۔ کوئی ایک کام، کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ بغیر رشوت کے کام، میرٹ پہ تعیناتی ہو، میرٹ پہ کام ہو، کوئی ایک محکمہ نہیں ہے۔ ہر محکمے کے اندر رشوت اور سفارشی اور اس طرح کی میرٹ کی دھجیاں بکھری ہوئی ہیں، جنازہ نکلا ہوا ہے۔ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، آپ نے فرائض انتہائی حساس نوعیت کے انداز کے اندر وفاداری، دیانت، راست بازی، لگن اور وفا شعاری کے ساتھ انجام دے تاکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ آج کی بیوروکریسی قائد اعظم کے فرمان سے خلم انحراف کر رہی ہے، اس کے جو انداز ہے، شان ہے، ابھی قوم مقروض ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کے لیے V8 اور پتہ نہیں لینڈ کروزریں کروڑوں روپے کی، اب ایک لینڈ کروزر وہ منیمم 1.5-2 کروڑ سے کم کی نہیں ہے، نہیں دی جا رہی ہیں، نئے گھر دیے جا رہے ہیں۔ کیا کام ہے؟ کیا قوم کی خدمت ہے؟ کس انداز ہے؟ کیا جو جرائم کی ریشو ہے وہ کم ہوئی ہے؟ کیا وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، قوم کو مطلب کہ وہ جو ان کے ذمے ہے اس کی اس انداز سے یعنی کہ کام بھی کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔
آج کی جو قائد اعظم نے فوجی افسران کو آئینی حلف پڑھ کر سنایا اور انتباہ کیا کہ وہ سیاست سے الگ تھلگ رہیں، قائد اعظم کے اس فرمان پر بھی عمل ہے جتنا ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ قائد اعظم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی شاندار مثال پیش کی۔ انہوں نے ریلوے کی ٹرین کے گزرنے کا انتظار کیا اور ریلوے کا پھاٹک کھلوا کر آگے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ کون تھا؟ یہ گورنر جنرل ہے، پاکستان کا ہیڈ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکستان بنایا، لیکن پھاٹک بند ہے، نہیں جا رہا۔ یہ مثال ہے۔ آج ماشاءاللہ ابھی وہ 2 گھنٹے پہلے روٹ لگ جاتے ہیں۔ کیوں لگتے ہیں؟ کیا قائد اعظم کو سیکورٹی تھریٹ نہیں؟ اس کے تو عالمی مخالف تھے نا، کیا اس کو تھریٹ نہیں تھے؟ ان کے لیے تو سیکورٹی زیادہ ضروری تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھاٹک نہیں کھلوایا۔ یہ ایک مثال ہے بیوروکریسی کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ کراچی میں صوبائی وزراء نے عوام کے مشتعل ہجوم پر فائرنگ کی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں آئے روز ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں۔ قائد اعظم نے صوبائی وزیروں سے تحریری معذرت نامہ لکھوایا اور جنرل اکبر کو کہا کہ وہ عوامی نمائندوں کو کار تک چھوڑ کر آئیں۔ قائد اعظم نے سیاست کو سرمایہ سے الگ رکھ کر سیاست کو خدمت عبادت سمجھا، لیکن انفارچونیٹلی آج جتنے بھی ہیں، کوئی بھی جماعت ہے، کسی بھی طبقے سے اس کا فکر ہے، جو بھی حکمران ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں، کوئی بھی ہے، سارے ہی پیسے انہوں نے تو خدمت کا تو دور دور تک ان کے نام و نشان نہیں ہے نا، ماشاءاللہ سے۔ افسوس آج سیاست سرمایہ کاری اور تجارت بن چکی ہے۔ ایون انہوں نے قومی خزانے کو عوام کی امانت سمجھ کر خرچ کیا۔ رات سونے سے پہلے گورنر جنرل ہاؤس کی فالتو بتیاں بجھا دیتے۔ موجودہ پاکستان میں جو اشرافیہ نے لوٹ مار کر کے بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی محنت کی کمائی کے ساتھ بنائی جائیدادیں اور اثاثے فلاحی اور تعلیمی اداروں کو وقف کر دیے۔ قائد اعظم کا کوئی بڑا گھر آپ کو کبھی نظر آیا؟ کوئی ذاتی جس میں وہ رہ رہے ہوں؟ یہ حالت تھی، یہ قائد کا پاکستان تھا۔ قائد اعظم نے اپنے خطاب 11 اگست 1947 پر مکمل عمل درآمد کیا اور ریاستی امور کو مذہب سے الگ تھلگ رکھا۔ ان کے اس نظریے سے انحراف کر کے پاکستان کی تاریخ کو خون آلود کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے 1 سال سچ کی بنیاد پر حکومت چلا کر دکھائی، جبکہ آج پاکستان میں صبح شام جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آج پاکستان کی حالت بقول شاعر کچھ اس طرح ہو چکی ہے: بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ 26 مارچ 1948 کو چٹاگانگ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اپنے تصور پاکستان کو ان الفاظ میں بیان کیا: آپ میرے اور لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد سماجی انصاف اور اسلامی سوشلزم پر ہونی چاہیے، جو مساوات اور انسانی حقوق پر زور دیتا ہے۔ آج انصاف اور انسانی حقوق کا المیہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح جب آپ سب کے لیے مساوی مواقع کی تمنا کرتے ہیں اور آپ میرے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں، ترقی کے یہ اہداف پاکستان میں متنازع نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس لیے پاکستان کا مطالبہ اور اسے حاصل کیا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی روایات کے مطابق اپنے معاملات چلا سکیں۔ انسانی اخوت، مساوات اور بھائی چارہ ہمارا مہذب ثقافت اور تہذیب کی بنیادی نکات ہے، اور ہم نے پاکستان کے لیے جدوجہد اس لیے کی کہ برے صغیر ہندوستان میں انسانی حقوق کو خطرہ لاحق تھا۔ آج کے پاکستان کو انگریزوں کے نظام کے مطابق چلایا جا رہا ہے، جو قائد اعظم کے تصورات سے مکمل انحراف ہے۔ ان حالات میں خاموشی بے حسی جرم اور سیکیورٹی رسک ہے۔ پاکستان کے عوام کا قومی فرض ہے کہ وہ آزادی کی تکمیل، قائد اعظم کے پاکستان کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرے، آنکھیں کھول کر بیدار اور باشعور ہو جائے۔ اسی طرح قائد اعظم نے اب میں چند کہ جو سرکاری نوکر بیوروکریٹ کو قائد اعظم نے کیا کہا تھا، پہلے میں نے آپ کو بیان تو کیا، لیکن آپ کو ایک چند ان کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ وبائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات بابرکات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیدھے سادے بڑے سچے اور پکے مسلمان تھے۔ آپ کی زندگی میں غور و فکر، معاملہ فہمی اور دور اندیشی کے ساتھ قول و عمل میں یکسانیت 2 نمبری نہیں تھی کہ دکھانا کچھ، ہر بات پہ یوں ٹال لینا، یہ نہیں تھا۔ ارادے کی پختگی بقدر عدم پائی جاتی تھی۔ مدلل مواقف آپ کو دوسرے ہم عصر لوگوں سے منفرد اور بلند کرتا تھا۔ قائد اعظم گاندھی کی طرح عام آدمی کی زندگی کا ڈرامہ کرتے، نہ نہرو کی طرح دروغ گوئی اور مکاری سے سیاست میں مقام بنانے کے قائل تھے۔ آپ نے منفی سیاست، سستی شہرت اور جذباتی لفاظی سے ہمیشہ پرہیز کیا۔
لوگوں کو حقائق بیان کیے اور اس کے اوپر پابند کیا رہے۔ حضرت قائد اعظم کے دور سیاست کو دیکھیں تو برِ صغیر میں بڑے بڑے نامور اور باکردار لوگ دکھائی دیتے ہیں، مگر جو بلندی اور آفاقیت حضرت قائد کے حصے میں آئی کسی دوسرے لیڈر کے مقدر میں نہیں آئی، کیونکہ آپ نے ایک منتشر مغلوب اقلیت کو نہ صرف مختصر مدت میں ایک متعدد و منظم قوم کی شکل میں ڈالا، بلکہ آپ نے اعلیٰ ادوار و بلند کردار اور عزم صمیم کے ذریعے مسلمانان برِ صغیر کو ایک علیحدہ خطہ زمین لے کر دیا، جہاں وہ اپنی عبادات روایات ہی نہیں، اسلام کے اعلیٰ اور لافانی فلسفہ حیات کو رائج کر کے عالم موجود کے لیے ایک ماڈل پیش کر کے مذہبی رواداری انسانی برابری کا درس عظیم ہے۔ حضرت قائد اعظم نے اس عرض پاک کے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کی انتہائی توجہ اور بردباری سے تربیت فرماتے ہوئے ہر موقع پر اسلامی شاعر پر کاربند رہنے، ملک و قوم کی عظمت و وقار کے لیے ہمہ وقت اظہار و اخلاص کا عملی نمونہ بننے کی تلقین فرمائی۔ قائد اعظم آزادی کے بعد شدید بیماری کے عالم میں بھی داروں کے قیام دائم اور شخصی اور اجتماعی کردار سازی کے عظیم عمل میں مصروف نظر آئے، اور قیام پاکستان کے بعد 13 ماہ کے قلیل عرصے میں قوم کی تربیت و نصیحت کرتے ہوئے 11 ستمبر کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے، لیکن اس کے بعد قائد نے سب سے زیادہ نصیحت سرکاری ملازمین کو فرمائی۔ برطانوی سامراج نے ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے نوکرشاہی کو بڑے بھونڈے انداز میں تیار کیا، جس کے مطابق سرکاری افسر اور عوام میں حاکم اور محکوم کا رشتہ اور فاصلہ برقرار رکھا گیا۔ سرکاری افسر کے تکبر اور ظالمانہ طرز عمل سے رعایا خوف زدہ رہتے ہوئے آپ نے حقوق کا تصور بھی نہ کر سکے۔ آج آپ دیکھ لو نا، کسی ڈی سی اور ڈی پی او کے دفتر میں جائیں تو لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ قائد نے قیام پاکستان کے بعد اس طرز عمل کو یکسر تبدیل کرنے کے ارادے سے مسلم ریاست پاکستان کے افسران کے سامنے 3 اصول وضع کیے۔ افسران کو لوگوں کا خدمت گزار سمجھتے ہوئے بے لوث خدمت کو اپنا نصب العین بنانا ہوگا۔ نمبر 2، لوگوں سے معاملات کرتے وقت منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ نمبر 3، انہیں کسی حالت میں سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے رشوت پروری اور سفارش جنم لیتی ہے۔ قائد اعظم نے پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب میں فرمایا، اگر ہم عظیم مملکت پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو پوری توجہ لوگوں بالخصوص غیر طبقہ کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ ہر شخص، خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کا رنگ، نسل، مذہب کچھ بھی ہو، اول اور آخر مملکت کا شہری ہے۔ اس کے حقوق، مراعات اور ذمہ داری مساوی اور یکساں ہیں۔ اسی طرح 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، لیکن یہ محاذ آغاز ہے۔ اب بڑی بڑی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آن پڑی ہے۔ جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اتنے ہی بڑے ارادے اور اتنی ہی عظیم جدوجہد کا جذبہ ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ 18 اگست 1947 قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو افسران سے خطاب میں فرمایا، ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن ہی کی روشنی میں پھلے پھولے اور معاشرتی انصاف کی اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے کا موقع ملے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمانداری خلوص دل سے کام کیجیے، کام اور زیادہ کام آپ کی ضمیر سے بڑی قوت روح زمین پر نہیں۔ میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں جب خدا کے روبرو پیش ہوں تو آپ پورے اعتماد سے کہہ سکیں کہ میں نے اپنا فرض انتہائی ایمانداری، وفاداری اور صمیم قلب سے ادا کیا۔ کیا آج کی بیوروکریسی کا کوئی بھی افسر یہ کہہ سکتا ہے؟ قائد اعظم نے اسی طرح چٹاگانگ میں 25 مارچ 1948 کو سرکاری افسران سے خطاب میں فرمایا، وہ دن گئے جب ہمارے ملک پر نوکرشاہی کا راج تھا، یہ عوام کی حکومت ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ حاکمیت کے تکبر کا نشانہ ٹوٹنا، یعنی تکبر کا جو ان کی ہاں نشہ ہے نا، وہ ٹوٹنا چاہیے۔ ماضی میں بدنام روایات کو طاق میں رکھ دیا، اب آپ حاکم نہیں رہے، آپ کا حکمران طبقہ سے تعلق نہیں، اب آپ ملازم ہیں۔ آپ انہیں محسوس کرائیں کہ آپ ان کے خدمت گار اور دوست ہیں۔ عزت، تکریم، انصاف، مساوی برتاؤ اور غیر جانبداری کا اعلیٰ معیار قائم کیجیے، یہ قائد کا فرمان تھا۔ اسی طرح پشاور میں 14 اپریل 1948 کو افسران سے خطاب میں فرمایا کہ حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں گرتی ہیں، لیکن آپ لوگ وہیں رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے کاندھوں پر عظیم ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، آپ کو اس کے لیے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اب غلط کام کی بجائے صحیح کام کیوں کر رہے ہیں؟
آپ آداب میں آ جاتے ہیں، ایسے میں آپ کو قربانی دینا ہوگی۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور قربانی دیں۔ آپ کی انتہائی قربانیوں سے حالات بدل جائیں گے۔ اس موقع پر آپ نے افسران سے فرمایا کہ آپ کو کسی قسم کی سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج ماشاءاللہ چونکہ آتے ہی بیوروکریسی انہی لوگوں کے ٹاؤٹ بن کے ہیں۔ اگر آپ واقعی پاکستان کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عوام و مملکت کے سچے خادم کی حیثیت سے اپنا فرض بے خوفی اور بے غرضی سے ادا کرنا چاہیے۔ مملکت کے لیے آپ کی خدمت وہی حیثیت رکھتی ہے جو جسم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو حاصل ہے۔ اگر قائد اعظم اور ان کے رفقا نے اپنی ایمانی قوت اور بے پناہ صلاحیتوں کو پروئے کال لاتے ہوئے ہمارے لیے عرض وطن بھی حاصل کر لی اور اسے نیر و درخشاں رکھنے کے نسخے بھی فراہم کر دیے، مگر ہم نے ان کی عطا کردہ آزادی کے عظیم نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ اسی طرح قائد اعظم نے طلبہ سے بھی خطاب کرتے ہوئے کچھ ان کو بھی نصیحتیں کی کہ آپ بھی سمپل اس قوم کے یعنی کہ عام آدمی نہیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی، ان کو مقدر کا ستارہ قرار دیا۔ انہوں نے ایک بار نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، یعنی کام کام اور صرف کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ تقریباً آپ اپنے ہر خطاب میں نوجوانوں کو انہوں نے یہی پیغام، یہی نصیحت کی۔ اسی طرح 1937 کو جب قائد اعظم نے لاہور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہیں فرمایا کہ تعمیر پاکستان کی راہ میں مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر نہ گھبرائیں۔ نومولود اور تازہ وارد اقوام کی تاریخ کے متعدد ابواب ایسی مثالوں سے بڑے پڑے ہیں کہ ایسی قوموں نے محض قوت ارادی، توانائی، عمل اور عظمت کردار سے کام لے کر خود کو بلند کیا۔ آپ خود بھی فولادی قوت ارادی کے مالک اور عزم و ارادی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ تاریخ میں وہ مقام حاصل نہ کر سکیں جو آپ کے آباء و اجداد نے حاصل کیا۔ 1937 کو کولکتہ کے اجلاس میں قائد اعظم نے نوجوانوں کو پھر مخاطب کیا کہ نئی نسل کے نوجوانوں، آپ میں سے اکثر ترقی کے منازل طے کر کے اقبال اور جناح بنیں گے۔ نوجوانوں کو قائد اعظم نے کس سے تشبیہ دی کہ نئی نسل کے نوجوانوں، آپ میں سے اکثر ترقی کے منازل طے کر کے اقبال اور جناح بنیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ قوم کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ مقدر کا ستارہ ہو، آپ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرو گے، لیکن آج کا نوجوان انفارچونیٹلی پارٹی ازم میں منسلک ہو گیا اور قوم کی جو ترقی اور جو ملکی ترقی میں اس کا اصل کردار تھا اس سے بے خبر ہو گیا انفارچونیٹلی۔ اسی طرح قائد اعظم نے ایک بار پھر ڈھاکہ میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے نوجوان دوستوں، میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اب ایک انقلابی تبدیلی رہنما ہو چکی ہے، یہ ہماری اپنی حکومت ہے، ہم ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے مالک ہیں، لہذا ہمیں آزاد اقوام کے افراد کی طرح اپنے معاملات کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ تھا قائد کا پاکستان، یہ تھا قائد اپنے ملک کے ان غیور قوم سے جو توقعات تھی۔ کیا آج ہم ان توقعات پہ اتر رہے ہیں؟ کیا ہم قائد کے ویژن کے مطابق ملک کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ اب یہ ہم نے اپنے گریبان میں ایک ایک بندہ، ایک ایک ملت کا فرد ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ کیا ہم ملک کی ترقی میں قائد کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔